اور اس زاویے سے اگر آپ اس حدیث کو سنیں گے اور سمجھیں گے تبھی مفہوم واضح ہوگا. یعنی جب تک آواز کربلا آپ کی سماعتوں سے نہ ٹکرائے گی یہ حدیث رسول سمجھ میں نہیں آئے گی. توجہ فرمائیں گے. جب تک آواز کربلا ہماری سماعتوں سے نہ ٹکرائے گی تب تک اس حدیث پر اعتراض ہوتا رہے گا. دنیا یہی تو کہتی ہے. حدیث کے 2 جز ہیں. حسین و منی یہ ایک جز ہے، انا من الحسین یہ دوسرا جز ہے. پہلا جز تو سب کے سمجھ میں آتا ہے، مگر دوسرے جز کے لیے یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین سے رسول. نہیں، یہ تب سمجھ میں آئے گا جب آواز کربلا سنو گے. اور یقین جانیے آواز سننے کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ یہ ہے. میرے پاس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آپ مجلسیں سنتے ہیں، تاریخ سنا کرتے ہیں، صاحبان نظر ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جو جس آواز کا سننے کا عادی ہوتا ہے اسے وہی آواز سنائی دیتی ہے. ورنہ اسلام کی عظیم جنگ میں شیطان کی آواز بلند ہوئی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے. تو جو شیطان کی آواز سننے کے عادی تھے انہوں نے سنا کہ محمد قتل ہو گئے، مگر جو اللہ کی آواز سننے کے عادی تھے وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. تو ہمیں اپنی سماعتوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے تاکہ وہ آوازیں، حقی آوازیں ہماری سماعتوں سے ٹکرا جائے، تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. یقین جانیے آواز کربلا کے بغیر یہ حدیث سمجھی نہیں جا سکتی ہے. اور الحمدللہ آپ سن رہے ہیں کہ جن کی سماعتوں سے برابر آواز کربلا ٹکرا رہی ہے، برابر آوازیں کربلا ٹکرا رہی ہے، تو ہمیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اس حدیث کو سمجھتے بھی ہیں اور دنیا کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. انا من الحسین، رسول نے کہا ہے نا کہ میں حسین سے ہوں. تو خبردار یہ تصور نہ کرنا کہ فقط رسول نے کہا ہے تو رسول حسین سے ہے. نہیں، سمجھنا یہ کہ جو کچھ رسول سے ہے، توجہ فرمائے، جو کچھ رسول سے ہے وہ سب حسین سے ہے. دیکھیے قابل توجہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس حدیث کو فقط ظاہری طور پر نہ دیکھیں. انا من الحسین، رسول اللہ نے کہا کہ میں حسین سے ہوں تو فقط رسول حسین سے ہے. نہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول سے کیا کیا ہے. عظمت حسین سمجھے اور آواز کربلا کو سن کے سمجھے. رسول نے کہا میں حسین سے ہوں تو رسول سے کیا کیا ہے. آواز آئی لولا کا لما خلقت الاولاد. میرے حبیب اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ دریا ہوتے، یعنی کائنات ہی نہ ہوتی. اگر رسول نہ ہوتے تو رسول کے صدقے میں یہ کائنات. تو رسول کے انا من الحسین، تو فقط رسول نہیں ہے بلکہ یہ زمین بھی حسین سے ہے، یہ آسمان بھی حسین سے ہے، یہ پوری کائنات حسین سے ہے. صلوات محمد والے محمد پر. ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ رسول اسلام نے کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں. تو پھر فقط رسالت حسین سے نہیں ہوئی، جو کچھ بھی رسالت کے صدقے میں ہے وہ سب حسین کی وجہ سے ہے.
اور یقین جانیے اگر آباد کربلا کو آج دنیا انسانیت محسوس کر لیتی تو آج اسلام میں کوئی تفرقہ ہوتا ہی نہ، آج اسلام میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ دیکھیے جو آواز کربلا سنتا ہے وہی یہ پہچانتا بھی ہے۔ کل سننے والے نے سنا تو کہہ دیا دین حسین۔ یہ آواز کربلا کے محسوس کرنے کا نتیجہ تھا کہ جس کے لیے معین الدین چشتی نے کہہ دیا کہ دین حسین۔ سنیں آواز کربلا کیا ہے؟ کربلا سے پہلے دین کا نام محمد تھا، مگر کربلا کے بعد دین کا نام حسین ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ کربلا سے پہلے جو بھی دین تھا وہ 1,24,000 انبیاء کو آپ سمجھ لیجیے، مگر آواز کربلا جس نے سنی اس نے اعلان کر دیا دین حسین۔ دیکھیے عزیزان گرامی، دین اور ہے، دیدار اور ہے۔ جو دین کو مانے وہ دیدار۔ دین کیا ہے؟ دین ہے حسین۔ اب جو حسینی ہے وہی دیدار ہے۔ محمد والے محمد پر۔ جب حسین دین ہے تو پھر جو حسین کو مانے وہ دیدار۔ اور یقین ڈالیے فقط دین ہی نہیں کہا بلکہ مصرے کے دوسرے جز میں کہا دیپنات حسین، یعنی حسین کی ذات کو آواز کربلا سن کر کے معین الدین چشتی نے کہا کہ نہیں، حسین دین سے بڑھ کے ہے۔ عزیزان گرامی، پناہ لینا اور ہے، پناہ دینا اور ہے۔ جو پناہ لیتا ہے وہ کمتر ہوتا ہے، جو پناہ دیتا ہے وہ بلندر ہوتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ حسین نے دین کی پناہ لی نہیں ہے، حسین نے دین کو پناہ دی ہے۔ اس لیے دین ہی نہیں ہے بلکہ دین سے بڑھ کر ہے۔ اور عجب ہے آواز کربلا کہ معین الدین چشتی نے، دیکھیے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے طالب علم ہو جو بزرگوں سے سنا ہے وہ آپ کو پہنچا رہا ہوں، آپ سب ان باتوں کی طرف متوجہ ہے، مگر میں موضوع مجلس سے مجبور ہو گیا۔ ذہن میں کچھ اور آ گیا تھا مگر وقت اور موضوع نے مجھے مجبور کر دیا۔ فقط 30 منٹ کا وقت ملا ہے اور اس 30 منٹ کے اندر میں آپ کو وہی آوازیں سنانا چاہتا ہوں جو آوازیں کربلا ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم شیطان کی آوازوں کے سننے کے عادی نہیں ہیں۔ ہمیں وہ آوازیں سنائی دیتی ہے جو اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی ہوتی ہے، معصومین کی ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ جس مصرے میں نام حسین کا استعمال، اس مصرے میں نام یزید نہیں، اور جس مصرے میں یزید کا نام اس میں حسین کا نام نہیں۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ آواز کربلا کو محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے پیغام دیا، کہا دیکھو دین کے 2 سلسلے ہیں، ایک سلسلہ الہی اسلام کا ہے، دوسرا سلسلہ سیاسی اسلام کا ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ پیغمبر کے بعد اسلام کا سلسلہ دوہرا ہو گیا۔ ایک وہ اسلام تھا جو الہی اسلام تھا اور ایک وہ اسلام تھا جو سیاسی اسلام تھا۔ جنہوں نے اسلام کے ظاہری اقتدار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا تھا ان کا اسلام سیاسی اسلام تھا، اور جنہوں نے سیرت رسالت سے، سیرت مولا کائنات سے، سیرت امام حسن سے، سیرت امام حسین سے اسلام کو اپنایا تھا
اسلام تھا، ان کا دین الہی اسلام تھا، اور دونوں میں فرق آپ محسوس کر لیجیے۔ الہی اسلام وہ وہاں ہوتا ہے جہاں میدانوں میں مسلح بچھاؤ جاتے ہیں، مگر سیاسی اسلام وہاں ہوتا ہے جہاں میدانوں میں رسالت کو چھوڑ کر فرار کر لیا جاتا ہے۔ سلام محمد والے محمد پر آپ سب محسوس کریں، الہی اسلام اور سیاسی اسلام یہ دو اسلام چلے، اور اب دونوں اسلام کی تاریخ الگ الگ۔ الہی اسلام وہ تھا جہاں اسلام پر جان قربان کی جاتی تھی، سیاسی اسلام کی تاریخ وہ ہے جہاں اسلام پہ اقتدار پر قربان کیا جا رہا ہے۔ دونوں میں فرق آپ محسوس کریں۔ الہی اسلام وہ ہے جہاں جان اسلام پر قربان کی جاتی ہے، اور سیاسی اسلام وہ ہے جہاں اقتدار پر اسلام کو قربان کیا جاتا ہے۔ تب یہ دو سلسلے ہو گئے، اب یہ دو سلسلے ہو گئے۔ اب یہیں پر نوجوان سن لیں، ایک آواز کربلا اور بھی ہے کہ کبھی حسین کو کسی چیز سے ٹکرانا نہیں، کسی چیز سے مقابلہ نہیں کرنا، کہ اس لیے کہ کبھی کبھی ہمارے اندر یہ بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دین کو دین سے ٹکراتے ہیں، ہم دین کو دین سے ٹکراتے ہیں۔ دیکھیے تقابل میں تناسب ضروری ہے، جب کسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھیے تو اس میں مناسبت ضروری ہے۔ اب ہمیں جب کچھ نہیں ملا، یہ ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لیا جائے یا پہلے مجلس کر لیا جائے۔ ایک سوال تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا کہ نہیں بس یہی کرتے رہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں تقابل میں تناسب ضروری ہے، مناسبت ضروری ہے، اور یہاں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کا مناسبت کیوں نہیں ہے؟ کا اس لیے مناسبت نہیں ہے کہ حسین کون ہے اور نماز کیا ہے۔ حسین کون ہے اور نماز کیا ہے؟ اگر مقابلہ کرنا ہے تو کیا کا مقابلہ کیا سے کریے، کون کا مقابلہ کون سے کریے۔ اس لیے کہ تقابل میں تناسب ضروری ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو کیا کا مقابلہ کیا سے کریے، کون کا مقابلہ کون سے کریے۔ اگر آپ کو مقابلہ ہی کرنا ہے تو حسین کا مقابلہ آدم سے کریے، حسین کا مقابلہ نوح سے کریے، حسین کا مقابلہ موسیٰ سے کریے، حسین کا مقابلہ عیسیٰ سے کریے۔ اور اگر کیا کا مقابلہ کرنا ہے تو نماز کا مقابلہ روزے سے کریے، نماز کا مقابلہ حج سے کریے، نماز کا مقابلہ زکات سے کریے۔ یقین جانیے حسینی ہو، حسین اور نماز کا رشتہ کیا ہے، اس رشتے کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ پوری توجہ، اور شاید سب سے بڑی آواز کربلا یہی ہو، ہم نے اس رشتے کو محسوس ہی نہیں کیا کہ حسین اور نماز کا رشتہ کیا ہے۔ حسین، پوری توجہ، حسین اور نماز کا رشتہ وہی ہے جو حبیب کا محبوب سے ہوتا ہے۔ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کہوں گا، حسین اور نماز کا رشتہ وہی ہے جو حبیب کا محبوب سے ہوتا ہے۔ حبیب اور محبوب کے درمیان رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ حبیب اور محبوب کے درمیان رشتہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بتقاضائے محبت حبیب محبوب پر قربان ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی بتقاضائے محبت محبوب حبیب پر قربان ہو جاتا ہے۔ یہی رشتہ حسین اور نماز کا ہے۔ اگر بات واضح نہیں ہوئی تو میں تاریخ یاد دلا دوں آپ کو۔ رسول سجدے میں، حسین پوچھتے رسالت پر، کیا ہو رہا ہے؟ کہ جہنم حسین پر قربان ہو رہی ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ دیکھا آپ نے، نماز وقت کی ضرورت تھی اس لیے حسین پر قربان ہو گئی، اور اب کربلا کے میدان میں حسین نے دیکھا کہ نماز جا رہی ہے تو حسین نماز پر قربان ہو گئے۔
बस इसी नुक्ते को और उसी नजाकत को अगर हमने महसूस कर लिया तो वाकई हमने आवाज़ करबला को सुन लिया, हमने आवाज़ करबला को सुन लिया। सुने अज़ीज़ाने गिरामी, क्या है आवाज़ करबला? सवाल बैत ही तो हुआ था। ये जो लफ्ज़ बैत बार बार हमारी समातों से टकराता है, कसम खुदा की यकीन जानिए मौजू रखने वालों ने इस प्रोग्राम का न जाने पूरी तारीख इस्लाम पर नजर थी जिसने ये उन्वान दिया है, या यूं ही मौला के सदक़े में ये उन्वान, इसलिए कि कभी कभी यहां की अता होती है जो बात जहन में नहीं होती, वो यहां से अता हो जाती है और मोमिन तक पहुंच जाती है। आप सुने, क्या है आवाज़ करबला? ये जो लफ्ज़ बैत है जो बार बार हमारी समातों से टकराता है, ये लफ्ज़ बैत अरबी का एक लफ्ज़ है जो लफ्ज़ बै से बना है। बे, ये और आयन, ये 3 हरफों का ये लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं बेचने के, जिसके माने होते हैं बेचने के। यजीद ने सवाल बैत किया, मतलब क्या इसका? बुजुर्ग जानते हैं, मैं अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए बात कह रहा हूं। यजीद ने सवाल बैत किया, किससे किया? हुसैन से। मतलब क्या है? हुसैन बेच दो, हुसैन बेच दो। अब सवाल इस बात का है कि यजीद के पास है क्या? नहीं, यजीद के पास है क्या? नहीं। अगर आप यजीद की तारीख को, बादशाहत को, उसकी हुकूमत को देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि तकरीबन पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत है। तकरीबन 2/3 दुनिया पर उसकी हुकूमत है और खरीदार बन के आया है कहां? हुसैन के पास। क्या कह रहा है? हुसैन बेच दो। इसका मतलब ये खरीदने आया है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि खरीदार वही जाता है जहां माल होता है। आप दुकान खोल लीजिए, फर्नीचर सजा दीजिए, अगर कोई माल नहीं तो खरीदार नहीं जाएगा। जब तक चाहे जितना खूबसूरत फर्नीचर लगा दीजिए, जब तक माल नहीं होगा तब तक ग्राहक नहीं आएगा, तब तक खरीदार नहीं आएगा। यजीद है खरीदार। आया कहां खरीदने के लिए? हुसैन के पास खरीदने के लिए आया है। यजीद के पास सब कुछ है, हुसैन के पास बज़ाहिर कुछ नहीं है, मगर आया है खरीदने। तब ये तो यजीद से पूछना ही पड़ेगा कि यजीद तुम खरीदने क्या आए हो? तुम्हारे पास दौलत है, ताकत है, हुकूमत है, सरवत है, इक़्तिदार है, जाओ हशम है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो खरीदने क्या आया है? किसी और से पूछिए, यजीद से पूछिए क्या आया हमारे हुसैन के पास खरीदने? तो यजीद तो खुद ही कहेगा कि हम दीन खरीदने आए हैं, हम दीन खरीदने आए हैं। आवाज़े करबला यही है कि हुसैन यजीद के पास दीन नहीं था। अब आज के उन मुसलमानों को यही आवाज़े करबला सुनाने की जरूरत है, जिन्हें बड़ा रहम आ रहा, बड़ा दर्द है यजीद का, और वो यजीद को मुसलमान साबित करने पर तुले हुए हैं। तारीख को देखो, यजीद ने सवाले बैत करके खुद अपने बेदीन होने का सबूत दे दिया। ये सवाले बैत नहीं है, यजीद की बेदीनी का ऐलान है। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले आवाज़े करबला क्या है? आवाज़े करबला ये है
خریدار کبھی نہ بنتا. حسین بیچ دو، یا حسین نے اگر بیچ دیا ہوتا، یا حسین نے بیچ دیا ہوتا، یا یزید نے خرید لیا ہوتا تو یزید کو ہم دیدار کہہ سکتے تھے. سب کچھ تھا، اس کے بعد دین نہیں تھا. آیا خریدنے کے لیے، امام حسین نے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا. آواز کربلا، امام حسین نے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ کہا تو اور دین خریدنے آیا ہے، تو اور دین خریدنے کے لیے آیا ہے. اب وہ جو جواب دیا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو دین خریدنے آیا ہے تو صحیح ہم تجھی کو خرید لیں. اچھا میری مولا نے آواز دی ہو یزید تو دین خریدنے آیا ہے تو صحیح ہم تجھی کو خرید لیں. ہم نے کہا مولا اس گندگی کو لے کے کیا کریں گے، اس نجاست اور غلاظت کو خرید کے کیا کریں گے. حسین آواز دیں گے اپنے ماننے والوں کے حوالے کر دوں گا، قیامت تک دکھاتے رہنا یہ آیا تھا دین خریدنے، لعنت ملامت کرتے رہنا. محمد والے محمد تو یزید پر ہم یوں ہی لعنت ملامت نہیں کرتے، یزید مرد آباد کے نعرے ہم یوں ہی نہیں لگاتے. یہ تو کربلا سے آواز آ رہی ہے، حسین کی آواز آ رہی ہے، کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ ہم نے اسے خریدا اسی لیے ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کے حوالے کر دیں، قیامت تک چاہے جتنا چاہیں لعنت ملامت اور مرد آباد کہتے رہیں. اب دنیا والوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، دنیا والوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یقین جانیے آواز کربلا یہ بھی ہے کہ جب اسلام کے دو راستے ہو گئے تھے، الہی اسلام اور سیاسی اسلام کے، تو کربلا نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں دو ہی مکتب پائے جائیں گے. اب دنیا میں دو ہی مرتبہ فرقے پائے جائیں گے، یا تو حسینی اسلام ہوگا یا یزیدی اسلام ہوگا. جو حسینی اسلام کو مانے گا وہ الہی اسلام والا ہوگا، جو یزیدی اسلام کو مانے گا وہ یزیدی مسلمان ہوگا. صلوات محمد علیہ محمد. بس میری مجبوری ہے کہ وقت مکمل ہو گیا ہے. آپ آواز کربلا سنیں تو اس میں فقط پیغام حیاتی نہیں ہے بلکہ آواز کربلا میں درد و علم کی داستانیں بھی ہیں. کربلا یوں تو ہم داستان مصائب کے طور پر سنتے بھی ہیں، مگر یاد رکھیں گے عزادارو، آواز کربلا مکمل دستور حیات کا نام ہے، مکمل اصول زندگی کا نام ہے، مکمل پیغام حیات کا نام ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کربلا سے وہ درد و علم کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں. عجب مظلومیت ہے کہ میر صاحب خود فرماتے ہیں کہ عباس مر گیا علی اکبر جدا ہوا. کیا ہے آواز کربلا؟ عباس مر گیا علی اکبر جدا ہوا. ہائے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عزادارو آواز کربلا یہی ہے کہ اگر اس وقت کے یزیدیوں نے نہیں پوچھا تو آج کے حسینیوں کا فریضہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی یاد کریں، ہم جتنا بھی غم منائیں، ہم جتنا بھی گریہ کریں، ہم جتنا بھی سینہ زنی کریں وہ کم ہے. اس لیے کہ بار بار یہی آواز کربلا ہے. حسین کو رونے نہیں دیا گیا، بعد شہادت حسین کے اہل حرم کو ماتم کرنے نہیں دیا گیا.
आवाज़ करबला यही है कि करबला वालों की याद में जितना जुलूस बरामद हो सके बरामद किया जाए, जितनी सभ्यदारियां की जा सके उतनी सभ्यदारियों का इनेकाद किया जाए। लाख मुबारकबाद है उस अंजुमन के अराकीन कि जिन्होंने आवाज़ करबला को महसूस करके इन प्रोग्रामों की कसरत में एक प्रोग्राम का और आगाज कर दिया। हाँ, यही सदाए करबला है, यही आवाज़ करबला है। बस अज़ादारों, एक रवायत सुने मसाहब की और मसाहब होले और जहमत आपकी मुख्तसर हो जाए। बाद शहादत जब चौथे इमाम दफन शहदा के लिए करबला तशरीफ लाए और बनी असद वालों की मदद से शहदा की लाशों को दफन करने लगे, तो एक मतबा बनी असद वाले चौथे इमाम के पास आए और आके कहने लगे, मौला ये तो रेज़दार करबला पर जितने लाशें हैं सब नूरानी हैं, सबसे खुशबू आ रही है, मगर ये मौला एक लाशा ऐसा है कि जिससे कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही है, जिससे कुछ ज्यादा ही नूर निकल रहा है। आवाज़ करबला ये है कि अगर इनसे कोई मुंसलिक हो गया तो उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। हम करबला वालों पर एहसान नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने मर्तबे को बढ़ाएंगे। मौला बहुत नूर निकल रहा है, बड़ी खुशबू आ रही है। इमाम ने कहा, कहाँ है वो लाशा? बनी असद वाले चौथे इमाम को लेकर के आए। चौथे इमाम ने देखा, लाश बेसर को पहचाना। आवाज बनी असद वाले जानते किसका लाशा है? का मौला किसकी मैयत है? का ये गुलाम अबूदर जौन का लाशा है, ये गुलाम अबूदर जौन की मैयत है। का मौला इतनी नूरानी क्यों है, इतनी खुशबू क्यों आ रही है? चौथे इमाम फरमाते, ये हमारे बाबा की दुआओं का असर है, ये हमारे बाबा की दुआओं का असर है। अल्लाह अकबर, जब बेटे की दुआओं में ये असर है तो आवाज़ करबला सुन करके अगर हुसैन के अदादार फर्श मजलिस पर आ जाएंगे और हुसैन की मां दवा देंगी, तो ये हमारे बाबा की दुआओं का असर है। और अब चौथे इमाम ने बनी असद वालों की मदद से शहदा की लाशों को, बस मैंने 2-3 फकरे सुन लिया, अगर तस्वर किया इंशाअल्लाह मसाब होंगे। जब सारे लाशों को दफ्न कर चुके चौथे इमाम, तो मतलब बनी असद वालों से कहते हैं, ए बनी असद वालों आओ जरा फरात के किनारे चलते हैं। ए बनी असद वालों आओ जरा फरात के किनारे चलते हैं। बनी असद वालों ने हाथ जोड़ा, कहा, मौला जितने लाशें थे वो सब हम दफन कर चुके, अब फरात की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? चौथे इमाम कहते हैं, बनी असद वालों हम तुम्हें क्या बताएं, अरे एक लाशा वहां भी है। का मौला वो लाशा किसका है? का वो हमारे चचा का लाशा है। का मौला ये लाशा फरात के किनारे क्यों रह गया? का इसलिए कि हमारे चचा ने हमारे बाबा से कह दिया था, ए आका हमारे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि मैंने सकीना से पानी का वादा किया था, मैं खैमे में पानी न पहुंचा सका, मुझे शर्म आ रही है, मेरे लाशों को खैमे में न ले जाइएगा। हाँ अदादारों, इसीलिए रसूल आज़ा में हमारे हाथ सबके ताबूत तो उठते हैं, मगर गाजी अब्बास का ताबूत नहीं उठता। क्यों? इसलिए कि करबला में जिसका लाशा उठाया गया उसका ताबूत उठता है, गाजी अब्बास का अलम उठता है, इसलिए कि यह अलम हमारे आका ने उठाया था। आगे बनी असद वाले फरात के किनारे कब्र बनाई चौथे इमाम ने और अपने चचा के लाशे को कब्र के हवाले कर दिया। कब्र के हवाले करने के बाद कब्र को बंद नहीं किया चौथे इमाम ने। एक मतलब बनी असद वालों से कहते, तुम सब जरा दूर हट जाओ। जिन मुसीबतों पर रोने के लिए इकट्ठा हुए, उन मुसीबतों पर चौथा इमाम कैसा रोया है, कैसा तड़प तड़प के हमारे चौथा इमाम रोया है। का बनी असद वाले जरा तुम दूर हट जाओ। हुक्म इमाम बिना बनी असद वाले दूर हट गए। बहुत देर तक सब खड़े रहे। जब देखा
کہ امام قبر سے نہیں اٹھ رہے ہیں، نہیں نکل رہے ہیں، تو ایک مرتبہ بنو اسد والے قبر کے قریب آ گئے، اور اب جو قریب آئے تو کیا دیکھا کہ چوتھے ماں اپنے رخساروں کو اپنے چچا کے سینے پر رکھے ہوئے آواز دے رہے، چچا آپ کا دار دادا مارا گیا، کھیتوں میں آگ لگا دی گئی، پریوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے چچا ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ڈالی باندھ دی گئی۔ چوتھے ماں سناتے سناتے ایک مسئلہ کہتے، چچا ارے ظلم کی انتہا ہو گئی، ہماری چھوٹی بہن سکینہ کو تماچے مارے گئے، گوسوارے اتارے گئے، لاش عباس پر تھی، اے میرے لال سجاد اب داستان ظلم کرو۔ لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا قلبا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔